بھائی خوف نہیں، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے اور یہ طے ہے. اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے زیادہ دعوے نہیں کرنے چاہیے میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ راضی ہیں بچوں کے؟ میرے گھر کا بنے گا کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ ہم بھلا ہم پالتے ہیں بچوں کو جن کے والدین ان کے پیدائش سے پہلے انتقال کر جاتے. کبھی ان لوگوں کو دیکھو کتنے کتنے بڑے انقلاب برپا کیے ان لوگوں نے. وہ ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا جس کے والدین موجود ہوتے ہیں نا اس کی بھی رب ہی پرورش کرتا ہے، لیکن بالواسطہ کرتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے. لیکن فرمایا جس کے ماں باپ کو لے جاتا ہے نا، یتیم ہو جاتا ہے، اس کی تو ڈائریکٹ رب کریم پرورش فرماتا ہے. وہ تو بلا واسطہ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی اس کی نگہداشت کرتا ہے. اب تو اللہ کی رحمت کا حصار اس کے گرد ہوتا ہے. موت کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، ذہنی طور پر طاقت. 2 حدیثیں کنز المال سے عرض کرنی ہے، آپ نے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو حضور نے فرمایا الموت ریحانۃ المومن، فرمایا موت مومن کے لیے گلدستہ ہے. اور دوسرا فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. سمجھو نا یار، یہ دونوں روایتیں کنز المال میں موجود. موت مومن کے لیے گلدستہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور بول پڑے درویش، وہ کہنے لگے موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. گزریں گے تو یہ ایک پل ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات تو ہے ان سے ملاقات کی رات. وہ بھائی موت دیکھیں نا، وہ جو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نا موت قبل ان تموت. تم پتہ کیا کرو، اگر تم چاہتے ہو نا موت پھول بن جائے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ موت تحفہ بن جائے، تو اس طرح کرو موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے فنا کر دو ناجائز خواہشات کو، مار ڈالو اپنے اندر سے تکبر کو، مار ڈالو ہرس کو، ہوس کو، طمع کو، لالچ کو، عداوت کو، بغض کو، غیبت کو، اسے مار ڈالو. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے. نے پہلے ہی تے وارث شاہ وہ کدوں پھر مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، مرن تو پہلو ہی مر گئے، باہو تا مطلب نو پایا. او بھائی جو چیز ختم کرنے والی ہے اسے ختم کرتے نہیں. اور ایک اور حدیث بھی سناؤں آپ کو مومن کی موت کے تعلق سے. اس کو امام بہقی نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. مومن کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں نا. حضور نے فرمایا کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. تو موت کی سختی مومن کے گناہ معاف کراتی ہے. یہ کیسی چیز. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے تو رب ان کے صغائر کو اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے، وہ طیب و طاہر ہو جاتے ہیں. ہاں حقوق العباد کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جو بندے کے حق سے تعلق رکھتا ہو، باقی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت مومن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اس کی سختی، اس کی تکلیف انسان کے گناہوں کو. ایک اور بھی چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں برسبیل تذکرہ، یہ بھی چھوڑ دیں کہ فلانے کا چہرہ بڑا نورانی تھا اور فلانے کی حالت جو تھی وہ اس طرح کی تھی. کسی کا نورانی چہرہ بتانا تو جائز ہے مرنے کے بعد، لیکن اگر کسی شخص کے چہرے پر بظاہر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی آثار اور ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ برا ہے. یہ ہم اپنے سے بھی طے کر لیتے ہیں نا چیزیں، یہ انداز بھی درست نہیں ہے. بلکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے غسل دینے والے پر ضروری ہے کہ اچھی بات دیکھے تو بتائے، اور اگر کوئی ناگوار بات دیکھے تو چھپائے. ضروری نہیں ہوتا کہ سارے چہرے چمکدار ہی ہوں، کچھ اس کی حکمت بھی ہوتی ہے
بڑی معذرت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 70 بار جنازہ پڑھا ہے نبی پاک نے ان کا. ہمیشہ حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ جاتے، جناب ابو بکر جاتے، جناب عمر جاتے، جناب عثمان جاتے، مولا علی جاتے. لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت تو اس طرح ہوئی تھی کہ ناک کاٹ دیا گیا تھا، آنکھیں نکال دی گئیں، ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا تھا. تو جو سب سے بڑے شہید ہیں ان کی تو بظاہر حالت یہ تھی، تو کیا اس پر لوگ جج کریں گے؟ کیا ہم ظاہری صورت پر جج کریں گے؟ اس لیے جو فیصلے حشر میں رب نے کرنے ہیں نا، وہ مہربانی کریں دنیا میں کرنے چھوڑ دیں. جو ہمارا ذمہ نہیں ہے اس پر کلام نہ کریں. جو باتیں عند اللہ ہیں ان کو عند اللہ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کچیرا بھی غم زدہ ہو، جب قبر میں حضور کی زیارت کرے تو پھر تازہ دم ہو جائے. یہ دیکھیں نا، میاں صاحب کہتے ہیں مرن تو بعد دو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. تو بھائی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ جس کا چہرہ آپ کو بظاہر مغموم لگ رہا تھا اور آپ کو بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ چہرہ جو ہے اس وقت تازہ دم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے انتظار میں ہو، اور انتظار کی شدت نے یہ حالت کر دی ہو. جب دیدار ہوگا تو تازگی بھی آئی جائے گی، جب کرم ہوگا زیارت ہوگی تو نکھر بھی جائیں گے. اس لیے خود سے فیصلے نہ کریں. بعض لوگ خود سے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، یہ انداز بھی درست. چلے بات آ گئی ہے، ایک بات اور عرض کروں. آج کل جنازوں پر بھی فیصلہ ہوتا ہے، فلانے کا بہت بڑا جنازہ تھا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر جنازے بھی لوگ تعلقات کی بنیاد پہ پڑھیں اور امیروں کے بڑے ہو جائیں اور غریبوں کے چھوٹے ہو جائیں تو فقط جنازوں پر تو فیصلہ نہیں نہ ہوگا. صحابہ میں عظیم ترین ہستی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی بیٹی. ان کا بیٹا حضور کے اونٹ چراتا، بیوی سے کہا نبی پاک کی ازواج کی خدمت کرنا، خود حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتے. میرے نبی پاک نے فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں. جنازہ 5 لوگوں نے پڑھا ہے. جاؤ ایسی کسے دیکھو جی نہیں لگتے. نہ کوئی ساڈا دردی، اپنی اکیلے رہتے تھے بیوی کے ساتھ ربضہ میں. اپنی اہلیہ سے کہا میرا انتقال ہو جائے تو کفن کے لیے بھی کسی کو تکلیف نہ دینا، یہی میرا کمبل دھو کے اس میں کفن دے دینا اور کھڑی ہو جانا، اللہ بندے بھیج دے گا. تو اہلیہ کہتی ہے میں تنہا عورت دیکھ رہی ہوں کون آئے گا، صحابی رسول کا وصال ہو رہا ہے. سامنے سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود چند ساتھیوں کے ساتھ گزرے. ایک عورت کو پریشان دیکھ کے پوچھا بہن کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگے شخصیت کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑھ دو گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کون ہے؟ آگے بڑھ کے دیکھا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود پیشانی کو چوما اور کہا یار تو وہ ہے جس سے ہمیشہ رسول پاک راضی رہے. 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا. غریبوں کے جنازے چھوٹے ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کا اعزاز کوئی نہیں نا. جس طرح کسی امیر کی قبر میں مدینے والے محبوب کرم نوازی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے غریبوں پر اس سے بڑھ کر مہربانی ہوتی ہو. لہذا مہربانی کریں. جو فیصلے قیامت کو ہونے جا رہے ہیں ان فیصلوں کو دنیا میں طے کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں، وہ چھوڑ دیں عند اللہ. صبح قیامت کیا چیزیں طے ہوتی. ایک اور بھی گزارش ہے. موت کو میں نے آپ کو بتایا تحفہ بھی کہا گیا، گلدستہ بھی کہا گیا، موت کی سختیاں بھی بیان کی گئیں. نبی پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد رکھو. یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں. جب اپنی مرضی سے آئے نہیں تو اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں. جب اس نے چاہا دنیا میں بھیجا، جب چاہے گا دنیا سے لے جائے گا. تو بھائی
موت کی تمنا کرنا یا دعا کرنا یا مصیبتوں سے، یہ ہمارے دیہات میں بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سی لڑائی ہوتی ہے تو میں مر جاؤں گا اور اللہ کرے میں مر جاؤں، اور اللہ کو چھوڑیں یار، یہ جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کیا ایسی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی مصیبت آنے پر موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں ایک دعا کی اجازت ہے بخاری شریف میں، ایک دعا کر سکتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ الہی جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا تیری حکمت کے قریب ہے تو پھر مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ ان لفظوں کے ساتھ اس حد تک تو دعا کرنے کی اجازت ہے، لیکن ذرا ذرا سی بات پر، ذرا ذرا سے جھگڑے پر کہنا میں نے مر جانا ہے اور میں اب ختم ہو گیا، مصیبتیں آئی ہیں ذرا کھڑا تو ہو، انعام تو نے بڑے خوش ہو کے قبول کیے ہیں، ذرا دکھ بھی خوش ہو کے قبول کر، راحتیں اور رحمتوں کو تو نے بڑی آسانی سے قبول کیا ہے، اگر اس کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو ذرا قبول کر۔ وہ بڑی مثال مجھے پسند ہے کہ محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے تو انہوں نے وہ پہلا ٹکڑا اس کا نکال کے پہلی کاش ایاز کو دی تو ایاز کھا گئے، تو دوسری اس نے اپنے منہ میں ڈالی تو تھوک ڈالی، کہ ہو بڑا کڑوا ہے، تو نے بتایا نہیں تو کھا گیا۔ تو ایاز بڑا دھیما آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ملے ہیں، اب ایک کڑوا آیا ہے میں تھوک دیتا تو یہ کوئی آئین وفاداری تو نہیں تھا، میں نے اس کی کڑواہٹ نہیں دیکھی، میں نے تو وہ ہاتھ دیکھے ہیں جہاں سے ملا ہے۔ تو ہمیں تو غرض اس بات سے ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا نا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، تو جب آزمائش کرنے والا اللہ ہے وہ رحمت دے تو ہنس ہنس کے قبول کرنا، اور کبھی تکلیف آئے تو کہنا میں انزائٹی پیشنٹ ہو گیا ہوں مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، نہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آپ اس بات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، فرمایا اگر وہ نیک ہے زندہ رہے گا تو ہو سکتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور اگر بد ہے تو پھر بھی تمنا نہ کرے۔ اوہ ہوئے بہت بڑی بات کر دی، کریم کی تو ہر بات ہی بہت بڑی ہے، فرمایا بد بھی موت کی تمنا نہ کرے، ہو سکتا ہے رب توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو توبہ کر کے دنیا سے جائے، بد ہو تو پھر بھی یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ میں رخصت ہو جاؤں میں چلا جاؤں۔ تو میرے عزیز دوستو بس ایک کام ہے جو کرنے والا ہے، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی ہے، موت کو بھولنا نہیں، اسے یاد رکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے اس بات کو کبھی بھولنا۔ آپ میں سے جس نے جہاں جہاں جانا ہے سب کو یاد ہے نا، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کس کو کتنے بجے کا ٹائم دیا ہے، کس کی گاڑی کتنے بجے کی ہے، سب یاد ہے نا، کوئی بھولا ہوا؟ بس موت کو بھی بھولنا نہیں، لوگ نہ بھول جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے یاد کرنے کا؟ تسبیح کرے موت 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 20 پورے کر لے، یعنی 20 بار کم از کم دن میں یہ تصور پیدا کرے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دے، معنی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام کرنے سے پہلے بھی سوچ لے مر میں نے جانا ہے، نہ میں رشوت لوں گا، نہ بددیانتی کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ کسی کو تکلیف دوں گا، نہ میں کسی کا حق ماروں گا، چونکہ میں نے تو مر جانا ہے۔ 20 بار یہ تصور جمائے تو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ 20 بار جو یاد کرے گا وہ تو چھوڑ دے گا گناہ، اس کی تربیت ہو جائے گی، اسے خیال آئے گا کہ میں مہمان ہوں، اور کس طرح اپنی آخرت کو یاد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرنا، اور رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔
یہ نہ سوچنا کہ دن چڑھے گا، بس تم خیر کر گزرو، نیکی کر گزرو۔ ایک بات صرف ذہن میں کبھی نہیں بھولنی، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ خدا سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، ہمیشہ اعلیٰ گمان رکھیں اپنے رب سے، اعلیٰ ترین گمان، کمال۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا بھئی تیری کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی بڑی ہے کہ وہ کریم بڑا ہے، معاف کر دے گا۔ بیمار تھے، علیل تھے، گناہوں سے ڈرتا ہوں پر اس کی رحمت پر امید بڑی مضبوط ہے۔ تو حضور وہاں سے نکل رہے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرما رہے تھے یہ جس بات کی امید رکھتا ہے نا وہ بات اسے ضرور ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا۔ اور حضور فرمانے لگے جس چیز سے ڈر رہا ہے نا اس سے محفوظ رہے گا، یعنی اسے ڈر ہے نا کہ گناہوں پر سزا ملے گی تو انشاءاللہ یہ اس سے، میرے عزیزو اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھنی، اور وہ تیاری رازدار قسم کی ہو۔ وہ تیاری لوگوں کو نہیں بتانی کہ میں سویرے سحری میں اٹھتا ہوں اور میں نفل پڑھتا ہوں اور 14 عمرے کر چکا ہوں، شکر ہے اللہ نے 3 دفعہ آج پہ بلایا ہے، یہ لوگوں یہ تیاری ہے آخرت کی، یہ بتانی نہیں کسی کو۔ عند اللہ جو معاملات ہیں ان میں تیار رہیں، ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور کوئی مطلب اس کا نہیں ہے کہ سارے کاروبار حیات چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، بس جہاں بیٹھیں یہ یاد رکھیں دنیا سے جانا ہے، جو کروں گا دیانتداری سے کروں گا، اللہ سے ڈر کے کروں گا، اپنی موت اور حشر اور آخرت کے لیے تیار رہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر افسوس کہ ہم دنیا کی مصروفیات میں اسے اٹل سچ کو بھول جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے موت کی حقیقت کیا ہے، قبر کی پہلی رات کیسے ہوگی، نیک اور بدکار انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمیں موت کی تیاری کیسی کرنی چاہیے۔ یہ بیان آپ کے دل کو نرم کرے گا اور آخرت کی تیاری کا احساس دلائے گا۔ آئیں اپنی زندگی کو سنواریں اس سے پہلے کہ موت ہمیں اچانک آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اور قبر اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی بیانات آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔